ہمارے ہاں جو دین اسلام پر غور و فکر کی تعبیرات ڈیولپ ہوئیں، رجحانات ڈیولپ ہوئے، اس میں دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے، دین کی ایک سلفی تعبیر ہے، دین کی ایک فقہی تعبیر ہے۔ آپ کا کیا تاثر ہے؟ مولانا حمید الدین فراہی کو آپ نے پڑھا، ان کی کتابیں پڑھائی بھی، دین کی جو مجموعی فکر نظر آتی ہے ہمیں، جس میں قرآن مجید اصل کی حیثیت رکھتا ہے، پھر اس کے اندر زبان کی مولانا بات کرتے ہیں، زبان ہے تو لفظ ہے، وہ کلام میں آیا ہے، لفظ کا معنی، جملے کی تعلیف، نظم کلام، سیاق کلام، اس پس منظر میں جو شاکلہ بنتا ہے، ایک پوری کی پوری روایت بنتی ہے، اس کو تقابل میں رکھ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو دیگر مذہب کی تعبیرات اس وقت موجود ہیں؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے، اور اس پر واقعی میں نے کافی تقریریں بھی کی ہیں، کافی تنقیدیں بھی کی ہیں، لکھا بھی ہے۔ اصل میں ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں تو اپنا جو ان کا معاشرہ ہوتا ہے نا وہیں سے لیتے ہیں۔ تو اب مثلا میں ابھی اگر ندویں پڑھ رہا ہوں تو ہمارے اساتذہ کے جو افکار و خیالات ہیں وہ میں پہلے اخذ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو متقدمین کی چیزیں پڑھوں گا یا حدیث قرآن پڑھوں گا تو اسی کو روشن سمجھوں گا۔ یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنا آپ کو مجبور کر کے ساری تاریخ کو نظر انداز کر کے وہاں پہنچ جائے جہاں سے اصل کام شروع ہوا ہے۔ یہ لیکن اصل یہی ہونا یہی چاہیے کہ آدمی سب کو نکال کر کے پہلے سوچے بھائی کہ جو قرآن آیا تھا تو لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کی ہے تو صحابہ کرام اس کو کیسے لیا ہے، پھر جو ہے صدیوں میں تشریح کس طرح سے اس میں ارتقا ہوتا رہا، تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ لیکن لوگوں نے لوگ کرتے یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ورژن جو آخری وہ ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ میں نے خاص طور سے عورتوں کے بارے میں دیکھا کہ عورتوں کے بارے میں جو احکام قرآن میں ہیں پھر حدیث میں ہیں، پھر جتنی ہی صدیاں گزرتی ہیں اتنے ہی وہ احکام اور سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی آتا ہے احتیاط کچھ بڑھا دیتا ہے، دوسرا آتا ہے فتنے کے خوف سے کچھ اور بڑھاتا ہے، تیسرا آتا ہے کچھ اور بڑھاتا ہے، تو پھر ہوتے ہوتے وہ چیز اصل سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ اس سے پہلے میں نے اندازہ لگایا کہ اسلام میں تو ہمیشہ رہا کہ ایسے لوگ رہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ اصل کی طرف چلیں، قرآن و سنت کی طرف۔ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ظاہر کہ اسلام تو نام ہی سیکھا ہے، ہمیشہ مصلحین آتے رہے ہیں، لیکن جتنی کامیاب دعوت اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی رہی ہے، اس سے پہلے مطلب ابن جوزی ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن ابن جوزی عملاً اس کو نافذ نہیں کر سکے۔ ان کی خود اپنی جو تصنیفات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں جو نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ حدیث، ان کی کتاب ہے موضوع احادیث پر، الاحادیث المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، اور یہ سب چار چیزیں ہیں، تو اس میں لگتا ہے بڑے محدث اور سوچنے والے وہی ساری حدیثیں جن کو موضوع کہتے ہیں اور جن کو واہیات کہتے ہیں انہی حدیثوں کو دوسری کتاب استعمال کرتے ہیں۔ تو عملاً جو ہے اس پر عمل نہیں کر سکے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی مجھے نظر آتے ہیں کہ جو جن کے خیالات واقعی پاکیزہ ہیں اور بات کو سمجھتے اچھی طرح سے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کی تصنیفات میں بمشکل کہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی حدیث استعمال کی ہو کمزور ہو یا اس کی کمزوری سے واقف ہو۔ دو چار مثالیں مل جائیں گی۔ مجموعی طور پر جتنے لوگ حوالہ دیتے ہیں اس میں سب سے محتاط وہ ہیں، اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی جن لوگوں نے دعوت دی ہے اس میں سب سے کامیاب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ میری اپنی نگاہ میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے اتنا واضح۔ اس کے بعد دوسری شخصیت مولانا فراہی کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور کیا، قرآن کو اصل بنایا، بلکہ اس لحاظ سے وہ ابن تیمیہ سے بھی فائق ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر میں یا قرآن کے متعلق چیزوں کو واضح کرنے میں جو رسوخ مولانا فراہی کو حاصل ہے وہ کہیں کہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب مقابلہ کرتے لگتا ہے کہ وہ نہیں، بجائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ فرق البتہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جب کسی چیز بات کرتے ہیں تو بڑے قاعدے سے تفصیل کے ساتھ، مولانا فراہی جس چیز کو ایک جملے میں کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کئی صفحوں میں کہیں گے اور بات واضح کو اثر ہوگا۔ مولانا فراہی کی بات کا سمجھنا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کی بات ٹھوس ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، اور اسی لیے عام طور سے لوگ پڑھ نہیں سکتے کہ وہ کہنا کیا چاہتے۔ بہرحال تو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعی میں احسان مند ہوں کہ انہوں نے سکھایا کہ کس طرح ہم اصل کی طرف جائیں، اور یہ بات واضح کی کہ قرآن واقعی واضح کتاب ہے۔ اس سے پہلے لوگ کہتے ہیں قرآن تفسیر پڑھنا ضروری ہے تو یہ کرنا ہے اور سنت ہے تو، اور لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا فراہی کہتے ہیں خدا کی کتاب مبین ہے، اور یہ بات واقعی میں نے دیکھی کہ جتنے لوگ ابھی آپ کہنا کہ قرآن خود کہتا ہے بلسان عربی مبین، تو لوگ یہ تو مانتے کہ وہ عربی میں ہے لیکن یہ نہیں مانتے کہ مبین ہے۔ مولانا فراہی اسی پر زور دیتے ہیں کہ قرآن خود جو ہے مطلب یہ کہ وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، اور حدیث اور سنت کو کس طرح سے قرآن سے جوڑا جائے اس میں ان کا نقطہ نظر ہمارا نزدیک جو ہے سب سے بہتر ہے، اور قرآن کا واقعی اس میں احترام ہے کہ قرآن کو اصل بنایا جائے۔ عملاً جو ہے اصولی طور پر سب لوگ مانتے ہیں لیکن عملاً لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا اپنا خیال یہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دین کو اس طرح سمجھا جائے جیسے وہ اصل تھا، تو کم سے کم ان دو شخصیات کا مطالعہ ضروری ہے، ایک مولانا ایک امام ابن تیمیہ کا
اور دوسرے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ مولانا فراہی سے آپ کی انسیت رہی، ایک معلم کی طرح آپ ان کو پڑھتے ہیں، خود آپ کا اپنا جو ذہنی شاکلہ ہے یا آپ چیزوں کو جس طرح سے سمجھتے ہیں اس میں وہ کیا ہے نتیجے کے اعتبار سے؟ یعنی باقی بھی علماء دنیا بھر میں ہیں، خود آپ کا اپنا زاویہ نظر کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو انہی شخصیات کے کام کو دنیا تک پہنچانے کا باعث سمجھتے ہیں، یا خود دین پر آپ نے بھی کچھ چیزوں میں براہ راست غور و فکر کیا؟ مولانا فراہی کے دو بڑے شاگرد تھے، ایک مولانا حسن اصلاحی اور دوسرا مولانا اختر حسن اصلاحی۔ جی، اختر حسن اصلاحی کے بڑے شاگرد تھے، ان میں ایک تھے مولانا شہباز اصلاحی، وہ ندوے ہمارے استاد تھے۔ تو ہم نے مولانا فراہی کی فکر وغیرہ صحیح بات ہے کہ انہی سے سیکھی ہے، انہی سے تفسیر وغیرہ بھی اچھی طرح سے پڑھے، تو جو بھی اثر ہوا ہے مولانا فراہی کا وہ ان کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں تو پڑھنے سے ساتھ میں میرا رجحان حدیث کی طرف مختلف عوامل کے سے زیادہ ہوا، جیسے امام طحاوی کی کتاب سیر اعلام نبلا ہے، اسے میں نے بار بار پڑھا تو اس سے ذہن ایک بنا۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے اور زیادہ حاصل کی، دوسری چیزیں یہ حقیقتاً مولانا فراہی کی فکر سے کوئی متضاد نہیں تھی، بلکہ میں نے سمجھا کہ یہ بھی ان سے مدد ملتی اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے، اور بلکہ ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ قرآن کو تو اصل بنایا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈاکیہ نہیں تھے کہ گھر گھر قرآن پہنچا دیا، وہ پیغمبر تھے، اسوہ تھے، نمونہ تھے۔ یہ کہ قرآن میں جو کوئی بھی تعلیمات دی گئی عملی شکل اس کی کیا ہوگی، اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر ضروری ہے۔ نماز کیسے پڑھیں، اور زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہو، حج کا طریقہ کار کیا ہوگا، اخلاق جو ہیں یا شادیاں ہوں، بیویوں کے ساتھ تعلقات کیا ہوں، تو اس کا ایک حوالہ ہونا چاہیے نا۔ کوئی فکری کتاب اگر کوئی حوالہ نہ ہو تو اس کے مطالب بے شمار ہو سکتے ہیں، ایک قرآن کی ایک ہی آیت کے 10 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ پالوں کے پیغمبر نے اس کو اس طرح سے کیا ہے تو پھر وہی حوالہ اس مفہوم کو طے کرے گا۔ تو یہ بات میرا نزدیک واضح ہوتی ہے کہ سنت جو ہے یہ حقیقتاً قرآن کا اس لحاظ سے بیان ہے۔ قرآن خود کافی ہے لیکن عملی بیان سنت ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن پر عمل کر سکیں۔ لیکن یہ کہ سنت میں کے سمجھنے میں بھی بہت سے مراحل پیش آئے۔ جب سنت کی روایت کی گئی، حدیثیں بنی ہیں، تو جیسے کہ آپ کے حقاب بتاتے آپ کام ہو رہا ہے کہ اصل حدیثیں کتنی ہیں اور پھر ان کی جو ہے ان کو کس طرح جوڑا جائے، یہ کام اچھا ہے۔ اس میں اب یہ پتہ نہیں کہ آپ کے یہاں کام کیسے ہوا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات یہی ہے کہ بہت سی محدثین بھی کہتے رہے کہ بہت سی حدیثیں اصول ہیں اور دوسری بہت سی حدیثیں ان کے مطابق شواہد ہیں۔ تو اب جو لوگ مطابق شواہد کو انڈیپینڈنٹ حدیث مان لیتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کا احترام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اصل سے کاٹ کر کے وہ اس ایک نئی چیز پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی قرآن کو اصل بنائے اور پھر ان سنتوں کو دیکھے جو کہ قرآن کی تشریح کر رہے، پھر ان کے ساتھ جو زوائد ہیں، جو متبع شواہد ہیں، ان سے بھی استفادہ کرتا رہے۔ تو بہرحال حدیث کے علم میں آنے سے مطلب یہ چیز واضح ہوتی چلی گئی کہ جہاں مولانا فراہی کی تعلیمات قرآن کے بارے میں بنیادی ہیں، اصولی ہیں، وہیں یہ بھی اہم ہے کہ آدمی سنت اور حدیث پر اچھا ہوتا لگے۔ جیسے ابن تیمیہ ہیں، وہ دونوں کے جامع ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ انڈیا گیا ہوا تھا، تو وہاں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک سیمینار تھا کہ ابن تیمیہ اور مولانا فراہی کی فکر میں کیا فرق ہے، اور دونوں تو ایک سیمینار دیا میں نے، تو میں بنیادی بات میں نے یہ کہی کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں خدا کے کلام کی حیثیت سے، اور مولانا فراہی مطالعہ کرتے ہیں خدا کی کتاب کی حیثیت سے۔ تو وہ کتاب کا جو انداز ہوتا ہے نا، مولانا فراہی پر وہ غالب ہے۔ اور ابن تیمیہ کیا بار بار یہ ہوتا ہے کہ کلام ہے اور کسی کلام کو سمجھنے کی ضروری کہ آدمی متکلم کو جانے اور متکلم کا طریقہ کلام کیا اس سے واقف ہو، ایک مرتبہ پڑھے، بار بار پڑھے۔ تو یہ ہے کہ طالب علم کو دونوں طریقوں کو اپنانا چاہیے، دونوں کو اپنانا چاہیے۔ جو مولانا ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنے مقدمہ فی اصول تفسیر میں، اور مولانا فراہی جو اپنے کتابوں میں واضح کہ دونوں چیزوں کو ملانے سے میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ اعتدال پیدا ہوگا۔